اس کہانی کے ہم اگلے خط کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ خط بھی انگریزی سے ترجمہ کیا گیا ہے۔ 29 اپریل 1973۔ راجہ صاحب غضب ہو گیا۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا ایک نہ ایک دن یہی ہونا ہے۔ کل آپ کا خط جانے کیسے ڈیڈی کے ہاتھ لگ گیا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے بعد کیا قیامت آئی ہوگی۔ انہوں نے فوراً امی کو بلایا اور خط ان کے سامنے پھینکتے ہوئے کہا، یہ سب کیا ہے؟ امی سے منہ سے نکل گیا، یہ کسی لڑکے کی شیطانی ہے۔ اس سے پہلے بھی اس قسم کے 2 خط میں نے دیکھے ہیں۔ ڈیڈی نے کہا، وہ خط بھی فوراً لاؤ۔ میں مجبوراً اٹھی اور انہیں خط دے دیے۔ یہ وہی دونوں خط تھے جو مجھے کھلے ہوئے ملے تھے۔ شاید امی نے انہیں پڑھا تھا۔ ایک خط میں آپ نے میرے کورس کے متعلق تفصیلات بھیجی تھی اور مجھے فارم پر کرنے کے لیے کہا تھا۔ میں نے کہہ دیا فارن اسکالرشپ کے لیے یہ کورس ضروری ہوتا ہے۔ میرے ایک کلاس فیلو نے مجھے اس کی اطلاع کے لیے خط لکھا ہے۔ انہوں نے پوچھا، اس لڑکے کا نام؟ میرے منہ سے نعیم نکل گیا۔ ڈیڈی کہہ رہے تھے، میں تمہارے ہیڈ کو اس لڑکے کے متعلق لکھ رہا ہوں کہ اس نے یہ حرکت کی ہے۔ خدا کے لیے ان کی چٹھی وہاں تک نہ پہنچنے دیں، وہ نعیم غریب خام خواہ مارا جائے گا۔ ڈیڈی تو غصے سے دیوانے ہو رہے تھے۔ مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگے، تم نے لڑکے کو اس قسم کے ذلیل خط لکھنے کی اجازت کیوں دی؟ ایک خط میں شفیع کا ذکر بھی تھا، وہ غریب خام خواہ ماری گئی، دیکھیے نا اس کا کیا قصور ہے۔ شفیع کو بہت ڈانٹ پڑی، مجھ سے اتنی ناراض ہو رہی تھی، کہہ رہی تھی تم خرم کی وجہ سے پہلے ہی کتنی پریشان تھی، اوپر سے تم نے ایک اور سلسلہ بھی چلا دیا، اب خراب ہوتی رہو۔ وہ ٹھیک ہی کہتی ہے، یا تو اس وقت پاگل تھی اور اگر نہیں تھی تو اب ضرور ہو جاؤں گی۔ کاش میں کیمپس نہ گئی ہوتی، مجھے اپنے لیے کوئی راہ نہیں چننی چاہیے تھی۔ فرما بردار بیٹی کی طرح مجھے کچھ نہیں سوچنا چاہیے تھا۔ میں بہت پریشان ہوں۔ ان حالات میں میرا لاہور آنا ممکن نہیں ہو رہا ہے۔ شاید ڈیڈی ہی آئیں گے۔ آپ مجھے خط نہ لکھیے، اگر کسی کے ہاتھ پھر آ گیا تو میں زندہ رہنے کے قابل نہ رہ سکوں گی۔ جب بھی ممکن ہوا میں آپ کو لکھتی رہا کروں گی۔ خط دیر سے آئے تو بھی پریشان نہ ہوں۔ یاد رکھیں آپ کو ہر حال میں فرسٹ ڈویژن حاصل کرنی ہے۔ ڈھیروں پیار، کمل۔